ملیحہ ملیحہ حسن جو ابھی ابھی گھر واپس آئے تھے، آتے ہی اپنی لاڈلی بیگم کو پکار رہے تھے۔ ملیحہ جو رات کا کھانا بنوا رہی تھی، اپنے شوہر جو ان کو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھے، ان کی آواز سن کر باہر نکل آئیں۔ جی بولیں۔ ملیحہ نے حسن سے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، دل بہت اداس تھا، آپ کے دیدار کا طلبگار تھا، اسی لیے بلایا۔ حسن نے محبت پاش نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ حسن کی بات پر ملیحہ کے رخسار دہکنے لگے۔ آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ اب آپ جوان بچوں کے پاپا ہیں۔ ملیحہ نے شرم سے سر نیچے جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو دل تو بچہ ہی ہے نا، جو تمہیں دیکھ کر الگ ہی ترنگ میں دھڑکتا ہے۔ حسن شاہ نے ملیحہ کا چہرہ اپنی طرف کر کے پیار سے کہا۔ حسن کی بات سن کر ملیحہ کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں، وہ خود کو سنبھال کر کہتی بغیر جواب سنے کچن کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ حسن کا کہکا ملیحہ کو اپنے پیچھے سنائی دیا۔ ملیحہ نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکریہ ادا کیا جو ان کو اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا۔ اگر ہمسفر محبت کرنے والا ہو تو زندگی کے ہر موڑ پر محبت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر خواہ بڑھاپا ہو یا جوانی۔ تجھ کو دیکھا تو سیرے چشم ہوئے، تجھ کو دیکھا تو سیرے چشم ہوئے، تجھ کو چاہا تو اور چاہنا کی۔ پاکیزہ باہر جانے کی بجائے بیڈ پر ہی واپس بیٹھ گئی اور پرانی یادوں میں کھونے لگی۔ وقت کا احساس نہیں ہوا، اتنے میں پریحہ واپس آئی اور پاکیزہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پاکیزہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ آپی، پارس بھائی اور خالہ نہیں آ رہے؟ پریحہ کی آواز گونجی۔ کیوں نہیں آ رہے وہ؟ پاکیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے نہ آنے کا سن کر اس کے دل کو تکلیف سی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں آپی، بس ماما نے بولا وہ نہیں آ رہے، پریحہ نے اداسی سے کہا۔ پاکیزہ کے دل میں اٹھنے والی اچانک سی تکلیف سے اسے اپنا آپ عجیب لگا۔ ابھی تو نفرت تھی، اب یہ میں پاگل ہو جاؤں گی اس شخص کی وجہ سے، پاکیزہ نے خود سے بے بسی سے کہا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا وہ اس کے معاملے میں اتنی بے بس کیوں ہو جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، چلو تم جا کر پڑھو، تمہارے پیپر ہیں نا، چلو شاباش، پاکیزہ نے خود کو کمپوز کر کر پریحہ کو پیار سے کہا۔ اوکے آپی۔ پریحہ کے جانے کے بعد پاکیزہ کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں آؤ گے تم؟ کس شکل سے سامنے آؤ گے؟ دھوکے باز لوگ دور ہی رہتے ہیں اور تم ان میں سے ایک ہی ہو، دھوکے باز ہو، بے وفا ہو، پاکیزہ نے غصے بے بسی سے روتے ہوئے سوچا۔ رکو رکو، کوئی تو رکو، عنایہ نے جھنجھلاتے ہوئے گاڑی کو روکنے کی غرض سے کہا، لیکن کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ عنایہ کے چہرے پر پریشانی واضح تھی کیونکہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس کے آس پاس بالکل ویرانی تھی اور سروس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی کو کال کر کے بلانے سے بھی قاصر تھی۔ اتنے میں ایک اور گاڑی اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ ارے رکو رکو، لیکن گاڑی آگے بڑھ گئی۔ نہ رکو، بھاڑ میں جاؤ تم، ایڈیٹ نہ ہو تو۔ جب گاڑی نہ رکی تو غصے سے گاڑی والے کو سنایا، لیکن گاڑی آگے جا کے ریورس ہوئی اور اس کے سامنے آ کر رک گئی اور شیشہ نیچے کیا۔ اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر عنایہ کی ہوائیاں اڑی، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو عقل سے پیدل لڑکی؟ زاویار جو آفس سے گھر جا رہا تھا، راستے میں عنایہ کو دیکھ کر تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے دیدار کے لیے رکی تھی کہ آخر کب زاویار حسن آئے اور میں ان کا دیدار کر سکوں۔ عنایہ نے بھی طنزیہ الفاظ میں زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارا یہ دیدار ہو گیا ہو تو اپنی گاڑی میں بیٹھو اور یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ زاویار نے گاڑی سے باہر نکل کر عنایہ کو سرد لہجے میں کہا۔ نہیں عالی جاں، ابھی مجھے یہاں کھڑے ہو کر دھوپ سیکنی ہے، عنایہ نے معصومیت سے زاویار کو دیکھ کر کہا۔ وٹ؟ زاویار کو عنایہ کی بات پر شدید جھٹکا لگا تھا کیونکہ چاروں اطراف اندھیرے تھے۔ ہاں بالکل، عنایہ نے سکون سے زاویار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سچ میں پاگل ہو یا آج آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ بھی گھر چھوڑ آئی ہو؟ زاویار نے آگے بڑھ کر عنایہ کے دماغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، ویسے ہی جیسے تم چھوڑ آتے ہو، نظر نہیں آ رہا گاڑی خراب ہے میری؟
اور شوق سے تو لفٹ نہیں مانگ رہی۔ عنایا نے زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں تو یہ بکواس تم پہلے بھی کر سکتی تھی۔ زاویار نے عنایا کو اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی گاڑی سے لگاتے ہوئے کہا۔ زاویار کی اس نزدیکی پر عنایا کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ ہاں تو تم نے کون سا تمیز سے پوچھا تھا جو تمہیں بتا دیتی؟ عنایا نے خود کو کمپوز کر کے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک منٹ، مطلب اب تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ زاویار نے عنایا کی طرف مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو نہیں کرو گے کیا؟ عنایا نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، کروں گا، بالکل کروں گا سویٹ ہارٹ، بس تمہیں مجھے۔ زاویار نے عنایا کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ عنایا زاویار کی اس حرکت پر مرنے والی ہو گئی۔ کیا مجھے؟ عنایا نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ تمہیں مجھے سوری بولنا ہوگا، زاویار نے شوق لہجے میں کہا۔ عنایا جس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، زاویار کی اگلی بات سن کر ہوش میں آئی۔ کس خوشی میں بولوں؟ تمیز سے گھر چھوڑاؤ مجھے، عنایا نے اس کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہا۔ نہ میری گڑیا، پہلے اپنی تمام بدتمیزیوں کے لیے سوری بولو، ورنہ اس اندھیرے میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور ساری رات اپنی دھوپ سیکنا۔ زاویار نے شرارت سے آخری بات کہی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اوکے سوری، عنایا نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا، ورنہ اس کا دل تو زاویار کو دو لگانے کا کر رہا تھا۔ سنائی نہیں دیا، دوبارہ بولو، زاویار نے مزید شرارت سے کہا۔ سوری، عنایا نے زور سے چبھا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ، چھوڑ دیتا ہوں۔ عنایا نے دل ہی دل میں زاویار سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ بیگم نسرین کو کھانے کی ہدایت دے کر جیسے ہی پلٹی تو دیکھا حسن انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ ارے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ وہ میں آپ کو بتانے آیا تھا کہ پارس اور ملیحہ راستے میں ہیں، بس پہنچ رہے ہیں، حسن نے پیار سے ملیحہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپی کی تو کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی آج نہیں آنا، ملیحہ نے حسن کو کہا۔ پارس کی کال آئی ہے، کہہ رہا تھا جس کام کی وجہ سے نہیں آنا تھا وہ ہو گیا ہے، اسی لیے اب وہ آ رہے ہیں، حسن نے محبت سے کہا۔ شکر ہے آ رہے ہیں، میرا دل بہت اداس تھا، خاص کر پارس کو ملنے سے، بچہ کافی وقت بعد آ رہا ہے۔ ان کی باتیں سن کر حسن مسکرا دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے ملیحہ کو کہ وہ کتنے عزیز ہیں۔ پریحہ نیچے آئی تو پارس اور سدرا خالہ کے آنے کا سن کر چہکنے لگی۔ اتنے میں ایک گاڑی اندر گیراج میں آ کر رکی۔ پریحہ، حسن اور ملیحہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے باہر نکل آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنے والے کون ہیں۔ سلام دعا کے بعد سب آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ پارس بھائی، مجھے آپ سے بالکل بات نہیں کرنی، پریحہ نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ پریحہ کی بات سن کر حسن، سدرا اور ملیحہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں گڑیا؟ پارس نے پریحہ کے گال پر چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ آپ وہاں جا کر ہم سب کو بھول گئے تھے، اسی لیے میں ناراض ہوں، پریحہ نے منہ بسور کر شکوہ کیا۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ اوہ، میں تو چاکلیٹ لایا تھا آپ کو دینے کے لیے، چلو ٹھیک ہے، اب وہ میں واپس لے جاؤں گا، پارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میں ناراض نہیں ہوں، پریحہ نے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ چاکلیٹس کی دیوانی تھی اور پارس جانتا تھا۔ سب ہی ہنس دیے اس کی بات پر۔ ملیحہ، پاکیزہ اور زاویار کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، سدرا نے پیار سے پاکیزہ اور زاویار کا پوچھا۔ پارس، جو پریحہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، اس دشمن جاں کا نام سن کر اس کا دل، پھیپھڑے، گردے، گویا سر سے پاؤں تک ہر چیز جواب سننے کے لیے بے تاب ہونے لگی۔ سدرا کی بات پر ملیحہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ دیکھ لیں، میں کہتی ہوں اس لڑکی کے کمرے میں کوئی خزانہ ہے جو آس پاس کے ذرا ہوش نہیں ہے، ملیحہ نے غصے سے کہا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، جاؤ پریحہ، بہن کو بلا کر لاؤ نیچے، حسن نے کہا۔ پاکیزہ کا نام سن کر کچھ دیر جو پارس کی دھڑکنیں شور مچانے لگی تھی، اچانک سے اس کے دماغ میں پاکیزہ کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے۔ نفرت ہے مجھے اپنے وجود سے جس نے تمہیں چاہا، گھن آ رہی ہے مجھے تم سے۔ پاکیزہ کے الفاظ پارس کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بجنے لگے، اذیت سے آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ حسن نے پریحہ کو بھیج کر رخ پارس کی طرف کیا۔ پارس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ پارس، جس کا ضبط کرنا مشکل ہونے لگا تھا
اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا۔ کچھ نہیں انکل، میں ابھی واش روم سے ہو کر آیا، شاید آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے۔ اوکے بیٹا، جاؤ آپ۔ پارس بغیر وقت ضائع کیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم میں داخل ہو کر پارس نے اپنا چہرہ مرر میں دیکھا۔ نیلی آنکھیں غصے اور اذیت سے سرخ ہو رہی تھیں، ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے، دماغ میں پاکیزہ کے الفاظ خنجر کی طرح لگ رہے تھے۔ پاکیزہ، کیوں کیوں کیا؟ کس چیز میں کمی تھی؟ سب کچھ تو اپنا تم پر وارنے کو تیار تھا، پھر یہ تکلیف کیسے دے دی؟ کیسے؟ بتاؤ۔ پارس جنونی ہونے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمانے کو آگ لگا دے۔ پاکیزہ حسن، تم بھی اسی اذیت سے گزرو گی جس میں سے میں گزر رہا ہوں۔ تمہیں بھی ایسے ہی تڑپنا ہوگا جیسے میں تڑپ رہا ہوں۔ تم نے آج تک میری محبت دیکھی ہے، اب نفرت دیکھو گی۔ انتہائی غصے سے کہہ کر اس نے اپنا چہرہ واش کیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آپی جلدی اٹھو، ماما بلا رہی ہیں اور بہت غصہ کر رہی ہیں، پریہا نے پریشانی سے پاکیزہ کو ہلا کر کہا۔ پاکیزہ جو پارس کی یادوں سے جھنجھتی ہوئی نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتری تھی، اسے پریہا کے یوں جگانے سے کوفت ہوئی۔ کیا مصیبت ہے؟ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا جو تم پھر آ ٹپکی ہو؟ پاکیزہ نے تپے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپی، خالہ لوگ آئے ہیں، جلدی نیچے آ جائیں۔ پاکیزہ جو واپس سونے لگی تھی، لفظ خالہ سن کر اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ کیا مطلب خالہ لوگ؟ پاکیزہ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ خالہ لوگ مطلب خالہ سدرا اور پارس بھائی، پریہا نے آرام سے جواب دیا، جبکہ پاکیزہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ آپ ہی اٹھ جائیں ورنہ ماما نے بہت سنانی ہے۔ پریہا نے پاکیزہ کو ہلا کر واپس سے بولا۔ ہاں تم جاؤ، بس میں آ رہی ہوں، پاکیزہ نے سنبھل کر کہا۔ اوکے آپی، پریہا کہہ کر چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پارس کی موجودگی کے احساس سے اس کے دل کی دھڑکن معمول پر نہیں آ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دل ابھی سارے باڑ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اتنا سب ہونے کے باوجود تم اسی کے مالا جھاپ رہے ہو، اس کے دیدار کے لیے بے حال ہوتے جا رہے ہو، پاکیزہ نے اپنے دل کو ڈپٹ کر کہا۔ لیکن اس پاگل کو کون سمجھائے؟ دل کو ڈانٹنے سے وہ خاموش تھوڑی ہو جائے گا۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے بے بسی اور آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پارس نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس کا دل آج بھی اس کو مالا جھاپتا ہے۔ پاکیزہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے آپ کو سنبھالا۔ تم دھوکے باز ہو، گھٹیا ہو، نفرت ہے مجھے تم سے، میں تمہاری وجہ سے نہیں روں گی، جہنم میں جاؤ تم۔ اس نے خود کو اچھے طریقے سے باور کروا کر باہر کا رخ کیا۔ پارس نے بھی خود کو اچھے سے سنبھال لیا تھا، وہ حسن صاحب سے باتوں میں مشغول تھا۔ پاکیزہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے جلدی سے سدرا کے پاس بیٹھ گئی اور ان کو ہگ کیا۔ سدرا نے بھی پیار سے انہیں اور قریب کر لیا، کیونکہ وہ انہیں بے حد عزیز تھی۔ پاکیزہ نے سر اٹھا کر اپنی ماما کی طرف دیکھا جو غصے سے اس کو گھور رہی تھی۔ پاکیزہ نے کان کو پکڑ کر سوری کا اشارہ کیا تو ملیحہ مسکرا دی۔ پاکیزہ جب سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، پارس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن جس حساب سے اس کا دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور کمرہ اس کے وجود کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ آس پاس ہے۔ وہ لاکھ درجہ اسے نفرت کرنے کا دعوے دار سہی، لیکن اب اس کا دل اس کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپنے لگا تھا۔ اس کا دل بے قابو سا ہو رہا تھا، سسک رہا تھا ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ظاہری سی بات ہے، اسے دیکھے بھی تو 4 سال گزر گئے تھے، دل نے تو پاگل ہونا ہی تھا۔ اسے دیکھ پاؤں میں ایک نظر، اسے دیکھ پاؤں میں ایک نظر، محض ایک نظر، فقط ایک نظر۔ پارس کو اپنی اس حالت پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنے اس دل کو گولی مار کے کہیں دفن کر دے، جو اپنی اتنی بھیانک تذلیل بھول کر اس کی مالا جپ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی پارس نے اپنی نگاہ اٹھا کر اپنی اس دشمن جان کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ اس کی طرف پیچھا کیے سدرا کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ دوسری طرف پاکیزہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ جب سے سنا تھا وہ نیچے موجود ہے، اس کا دل ایک الگ ہی انداز میں دھڑک دھڑک کر اسے پاگل کر رہا تھا۔ اسے اپنی ان دھڑکنوں کی بے وفائی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے دل کو باور کروا رہی تھی کہ وہ دھوکے باز ہے، نفرت ہے مجھے اس سے، لیکن دل سن ہی نہیں رہا تھا۔
بس ایک ہی خواہش کر رہا تھا، وہ بس ایک نظر اسے دیکھنے کی، لیکن وہ اسے بار بار ڈپٹ رہی تھی۔ وہ قابل نفرت ہے، نہ کہ دیدار کے قابل۔ بضبط کے مارے اس کی خوبصورت سبز آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ سدرا خالہ نے پاکیزہ کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا۔ وہ خالہ، ہاں میری آنکھوں میں صبح سے الرجی ہو گئی ہے، پاکیزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی خالہ کو جواب دیا۔ یہ پہلے الفاظ تھے جو اس نے ادا کیے تھے بول کر، جو پارس کے کانوں تک بھی پہنچے تھے۔ اس کی آواز سن کر پارس کے دل میں ایسے جیسے سکون اتر گیا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکیزہ کے آنکھوں کی الرجی کا سن کر فکر بھی لاحق ہوئی۔ اوہ بیٹا، آپ نے کوئی ٹیبلٹ لینی تھی، سدرا نے انتہائی شفقت سے پاکیزہ کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، کھانا لگ چکا ہے، آ کر کھا لیں، نسرین نے دروازے پر دستک دی اور کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ چلو آ جاؤ سب، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے کھانا کھا لیں، ملیحہ نے پیار سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل صحیح کہا، چلیں سب، حسن نے بھی سب کو کہا، اور سب کھانے کے ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ کھانے کے میز پر مختلف قسم کے پکوان تیار ہوئے پڑے تھے، لیکن پاکیزہ کا دھیان پارس پر تھا، جو اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ فریحہ، پھر ملیحہ، جبکہ پاکیزہ کے ساتھ سدرا بیگم بیٹھی ہوئی تھی، اور ہیڈ کرسی پر حسن۔ زاویار ابھی تک نہیں آیا؟ کیوں؟ ملیحہ نے حسن سے پریشانی سے پوچھا تھا۔ زاویار کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری کام نکل آیا ہے، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، حسن نے پیار سے ملیحہ کو جواب دیا۔ پاکیزہ کو پتہ تھا اگر اس نے پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو فارس کو دیکھ سکتی ہے، لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا اور سامنے دیکھنے کی غلطی بالکل نہیں کی، جبکہ دوسری طرف بیٹھا پارس، جو کب سے اپنے دل پر بند باندھے بیٹھا تھا، مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ پارس کو لگا اس کی نظریں پتھرا گئی ہوں۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ الگ ہی اس قدر خوبصورت رہی تھی کہ اوپر سے کالا رنگ اس کے سراپا کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سبز آنکھیں گھنی پلکوں کی چھاؤں میں چھپ کر نیچے کو جھکی ہوئی تھی، سرخ و سفید رنگت جو ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے، ستون ناک اور گلابی ہونٹ، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو چیز اس کی خوبصورت بنا رہی تھی وہ اس کے سر پر موجود دوپٹہ تھا۔ یہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، پارس کے دل نے اسے سرگوشی کی۔ دوسری طرف پاکیزہ کو اپنے وجود کے آر پار پارس کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، اسی لیے بے ساختہ اپنی نظریں پارس کی طرف اٹھائیں، لیکن اگلے ہی لمحے پاکیزہ کو لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تھمی ہو۔ وہ نظریں جھکائے کھانا کھانے میں مصروف الگ ہی طرح سے دلکش لگ رہا تھا۔ پاکیزہ اپنی نظریں اس وقت ہٹا ہی نہیں پائی۔ وائٹ شرٹ پہنی جس کے بازو فولڈ ہوئے تھے، ساتھ بلیک جینز، سفید رنگت بلا کا حسن، پاکیزہ کو اپنی نگاہیں پھیرنا مشکل ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے سر پر گیا جہاں دوپٹہ موجود تھا۔ اس نے دل میں لاکھ دفعہ شکریہ کیا کہ دوپٹہ موجود ہے۔ اگر پارس میرے کٹے ہوئے بال دیکھ لیتا، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ اس وقت پاکیزہ کے ذہن میں ماضی کی ایک تلخ یاد ابھری۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگیں۔ پارس، جو پاکیزہ کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے ہی پاکیزہ نے نظریں اٹھائی اسی لمحے جھکا کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا، لیکن مسلسل پاکیزہ کی نظروں کی تپش کی وجہ سے اس نے دوبارہ پاکیزہ کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ پارس کے دل میں پاکیزہ کو ایسے دیکھ کر تکلیف سی اٹھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پارس کی آنکھوں نے آنسو سے غصے کی شکل ڈھال لی، پھر غصے کی جگہ حقارت نے لے لی۔ پارس کے دل کو ضرب سی لگی، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو بری طرح کچل کر رکھ دیا ہو۔ پاکیزہ نے جلدی سے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اس کی وجہ سے نہیں روؤں گی، بھاڑ میں جائے، لیکن دل میں درد سا اٹھا۔ اس کے دل کو نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ وہ صحیح ہے۔ پاکیزہ کا دل کیا کہ اپنے اس دل کو کہیں دور دفن کر آئے جو اتنی تکلیف سہنے کے باوجود اس کے حق میں ہے۔ دوسری طرف پارس کی نگاہیں اس تذلیل پر جل اٹھیں۔ بہت تڑپاؤں گا پاکیزہ حسن، بہت زیادہ۔
چن چن کر بدلا لوں گا ہر چیز کا۔ تمہاری یہ اکڑ نہ توڑی تو پھر کہنا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دل میں حقارت، نفرت اور دوسروں پر الزام لگانے کا۔ دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ غصے سے پارس کی نگاہیں سرخ ہونے لگیں۔ اس کا دل کیا سامنے بیٹھی اس لڑکی کو جان سے مار دے۔ آپی، آپ مہوش اور معروف کو بھی ساتھ لے آتی۔ ملیحہ بیگم نے سدرا سے کہا۔ ان کے پیپرز ہیں، بس اسی وجہ سے نہیں آ پائیں، اگلی دفعہ لازمی لاؤں گی، انہوں نے پیار سے کہا۔ ان کی آوازیں سن کر پاکیزہ اور پارس دونوں نے جلدی سے ایک دوسرے کو کمپوز کیا۔ اور بیٹا پارس، کیا خیال ہے آگے کا؟ حسن نے شفقت سے پارس سے پوچھا۔ کچھ نہیں انکل، بس پاپا کا بزنس ہے جو پہلے بھی سنبھال رہا ہوں۔ پارس نے شائستگی سے حسن کو جواب دیا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا بچہ ہے، اتنے کم عرصے میں سب سنبھال لیا ہے۔ آئے دن تمہارے بارے میں نیوز آتی ہے، دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے۔ حسن نے دل سے تعریف کی، اور وہ اس کا مستحق بھی تھا۔ چلو اب سب اٹھ جاؤ، آپی اور پارس دونوں تھک گئے ہوں گے، تھوڑا فریش ہو جائیں۔ ملیحہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا۔ ماما، ابھی اتنی جلدی نہیں، مجھے باتیں کرنی ہیں ابھی۔ پریحہ کی بات پر سب ہنس دیے۔ بیٹا آپ کو صبح یونی بھی جانا ہے نا، چلو جلدی سے اٹھو، حسن نے پریحہ کو پیار سے کہا۔ اوکے پاپا جانی، اس نے کرسی سے اٹھ کر پاپا کو چٹا چٹ پیار کر کے کہا، لیکن ساتھ پائس کو یہ کہنا نہیں بھولی، بھائی آپ سے بہت ادھار نکلتے ہیں، صبح ملتی ہوں آپ سے، آپ کی خیر نہیں مجھ سے۔ پریحہ کی بات پر پارس مسکرایا۔ اوکے گڑیا۔ جبکہ دوسری طرف پاکیزہ پارس کے چہرے پر ابھر کر معدوم ہونے والے ڈمپل میں کھونے سے لگی۔ پاکیزہ، تم پارس کو اس کا روم دکھا دو جو زاویار کے کمرے کے ساتھ موجود ہے، وہ والا، آج ہی میں نے اس کی صفائی کروائی ہے۔ ملیحہ نے پاکیزہ کی جانب دیکھا۔ میں ماما؟ پاکیزہ جو پارس کے ڈمپل میں کھو رہی تھی، ایک دم سے ہوش میں آ کر گڑبڑا کر کہا۔ ہاں تم ہی، ملیحہ نے پاکیزہ کو گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ اوکے ماما، پاکیزہ نے سعادت مندی سے کہا اور روم سے باہر نکل آئیں۔ اوکے، پھر صبح ملتے ہیں، پارس بھی سب کو کہہ کر باہر نکل آیا۔ چلیں آپی، آپ کو میں آپ کا روم دکھاتی ہوں، ملیحہ نے سدرا سے کہا۔ اس طرح سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ پاکیزہ نے پارس کو ہاتھ کے اشارے سے کمرے کے بارے میں بتایا، اور خود جیسے ہی پلٹنے لگی، پارس نے پاکیزہ کو اس کے بازو سے تھام کر دروازہ کھول کر کمرے میں دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاکیزہ نے حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس نے بجائے جواب دینے کے پاکیزہ کو دونوں بازوؤں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پارس کی اس حرکت پر پاکیزہ کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ دوسری طرف پارس کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، اس کا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت وہ صرف پاکیزہ کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا جو اس کے سانسوں میں بسی تھی۔ پارس، کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہو، پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں پارس کو ہاتھوں کی مدد سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، لیکن پارس پہ کچھ اثر نہیں ہوا۔ الٹا پارس نے کندھوں سے ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھوں کو تھاما اور پاکیزہ کی طرف محبت سے دیکھا۔ پارس کی اس قربت پر پاکیزہ لرزنے لگی۔ اس نے حیرت اور صدمے سے پارس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ پاکیزہ کی کلائیوں پر لے گیا۔ پارس کے دل کی دھڑکن گھبراہٹ سے بڑھنے لگی۔ وہ پارس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر پارس نے اپنی گرفت سخت کر دی اور نیلی آنکھوں سے اس کی سبز آنکھوں کو گھورا، یعنی کہ وارن کیا کہ فضول کی مزاحمت کرنا بند کر دو۔ پاکیزہ نے بے بسی سے نظریں نیچے کی طرف جھکا لیں۔ جبکہ پارس کو اپنے ہاتھوں کے نیچے کچھ محسوس نہ ہوا تو اس نے الجھن سے پاکیزہ کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں کلائی کی طرف گھمائی۔ وہاں بریسلٹ کو نہ دیکھ کر اس کے دل میں چبھن سی اٹھی۔ پارس نے غصے سے پاکیزہ کی کلائیوں پر اپنی گرفت انتہائی سخت کر دی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پاکیزہ جانتی تھی پارس نے ایسا کیوں کیا،